بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بہنوں اور دو بھائیوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بہنوں یا دو بھائیوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ سونے کے آداب بھی بیان کریں گے، تو لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مراحل میں اس نے رہنمائی فرمائی ہے، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں کیا، وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تہائی زندگی گزار دیتا ہے۔ اسلام نے اس کے بہت سے آداب اور سنتیں ذکر فرمائی ہیں، جو شخص ان پر عمل کرے گا اسے سکون و اطمینان کی نیند نصیب ہوگی، پریشانی، بے چینی اور بے خوابی سے نجات ملے گی۔ سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جلد سے جلد سوئے اور بغیر ضرورت کے جاگنے سے پرہیز کرے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے قبل سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ سونے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے، اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے تھے، اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں کروٹ ہی لیٹنے کا حکم دیا۔ دائیں کروٹ پر لیٹنا ہی افضل ہے، خواہ قبلہ کی طرف منہ ہو جائے یا پیٹھ، یا قبلہ دائیں ہو یا بائیں، دائیں کروٹ پر ہی لیٹنا چاہیے، کیونکہ اس کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان لیٹتے وقت دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر جائے تو اپنا بستر جاڑے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا ہے کہ کیا چیز اس کے پیچھے اس میں داخل ہو گئی ہے۔ سونے سے پہلے ہاتھ اور منہ میں گوشت یا چربی وغیرہ کا اثر یا مہک ہو تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ میں گوشت یا چربی کی مہک یا اس کا اثر موجود ہو اور اسے دھوئے بغیر سو گیا، پھر اسے کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دیں۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر ان پر رکھ دیں، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا۔ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دیا کرو اور دروازے بند کر دیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بسا اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ ایسی چھت پر سونا منع ہے جس کے اطراف کوئی آڑ نہ ہو جو کرنے پڑنے سے روک سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کے اطراف کوئی آڑ نہ ہو اور وہ اوپر سے گر کر مر جائے یا اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی ذمہ داری سے بری ہے۔ اب ہم اپنی موضوع کی طرف آتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بھائیوں یا بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا۔ ناظرین گرامی، اسلام انتہائی صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے۔ اس کے احکامات انتہائی عمدہ، تقوی، خوف باری تعالیٰ اور پاکیزگی پر مبنی ہیں۔ اسلام جہاں ظاہری گندگی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے،
اس کے ساتھ ساتھ ایسے انتظامات مسلم معاشرے کو دیتا ہے جس سے ہر فرد کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اسلام نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہ کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی احکامات صادر فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر ماریں اور ان کے بستروں کو الگ کر دیں۔ جب 10 سال کے ہو جائیں، علامہ محمود محمد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر جدا جدا کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہ الگ الگ بناؤ۔ اس لیے جب وہ 10 سال کو پہنچتے ہیں تو بلوغت کی ادنا حد تک قریب ہو جاتے ہیں، ان کی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ولی پر واجب ہے کہ وہ بچوں کے درمیان سونے کی جگہوں میں تفریق ڈال دے، اگرچہ وہ بائی ہی کیوں نہ ہو۔ جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو علیحدہ بستروں پر سلانے کا جو حکم آج سے 1400 سال پہلے دیا تھا، آج کی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس اور جنسیات کے ماہرین نہ صرف اس کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر زور دیتے ہیں، اس کے فوائد گنواتے ہیں اور اس سے لاپرواہی برتنے پر برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ کتاب اپنے بچوں کو جنسیات سے آگاہ رکھو، جس کو انجمن من معائنہ اطفال امریکہ نے تیار کیا ہے، ضروری ہے کہ بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دیا جائے، اور بہتر تو یہ ہے کہ انہیں ایک کمرے میں بھی نہ سلایا جائے، کیونکہ جو بچے متواتر ایک بستر پر سوتے ہیں ان کے اندر رگڑ اور جسمانی ملاپ کا مرض رونما ہوتا ہے، اور جو بچے متواتر ایک بستر پر سوتے ہیں ان کے اندر رگڑ رفتہ رفتہ یہ بچے جنسی کھیل کھیلنے لگتے ہیں۔ سونے کے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ بچوں کا سونا بھی کسی صورت حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہے، کیونکہ بچے بظاہر سوئے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جاگتے ہوتے ہیں۔ 2-3 سال کے بچوں کا بھی عام طور پر یہی حال ہے۔ ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنسی ملاپ کی حالت میں بیدار ہوتے ہی دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور اکثر ان کا برا حال ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کی گہری سیاہی بھی ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی، اس لیے کہ حرکات و سکنات سے بھی چھوٹے بچوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، اور یہ جو نوخیز بچوں میں جنسی بیرا روی کے جراثیم سرایت کر جاتے ہیں اور ابتدا سے ان کی عادتیں بگڑنے لگتی ہیں۔ ان عوارض کی کڑیوں کو ہم نہایت آسانی کے ساتھ بستر علیحدہ نہ کرنے کی اس غفلت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں جس میں بچے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شریعت اور عقل کی روح سے اس کی سخت ممانعت وارد ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اس سلسلے میں بڑی احتیاط اور سخت پرہیز کی ضرورت ہے۔ علامہ مناوی جامع صغیر کے شرح میں فرماتے ہیں، جب تمہاری اولاد 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے وہ بستر جہاں وہ سوتے ہیں جدا جدا کر دو، شہوت کی مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے، اگرچہ 2 بہنیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اس طرح ایک روایت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد مرد کے سطر کی طرف نہ دیکھے اور نہ ہی عورت عورت کے سطر کی طرف دیکھے، اور مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو۔ اس میں بھی یہ حکمت پیش نظر ہے کہ مرد و زن برائی سے محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں، کیونکہ جب خلوت اور ایک ہی بستر میں انہیں سونے کی جگہ ملے تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو شعوری عمر کی ابتدا ہوتی ہے اس سے ہی یہ پابندی عائد کر دی جائے
تاکہ برائی کے راستے مسدود ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری محنت اور تگ و دو سے کام لینا چاہیے۔